أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سورۃ الروم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ مختلف آیات میں اپنی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العزت کا تعارف کرواتی ہیں، وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت کی پہچان کرواتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کو کہ جو اعتراض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہ تم کہتے ہو کہ انسان مر جائے گا دوبارہ کیسے اس کو زندہ کیا جائے گا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ناممکن ہے۔ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق لوگوں تمہیں پیدا کرنے سے بھی یہ بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں پیدا کرنے سے بھی یہ بڑا کام ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو نہیں جانتی، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ کئی مقامات پر فرمایا لا یعقلوها لا یعقلون لا یشعرون، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تخلیقات پر غور و فکر کرے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک زبان کا تذکرہ کیا ہے اور ایک رنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ سارے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مختلف زبانیں بنائی ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف خطوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور کئی ایک زبانیں ہیں۔ پھر زبانوں کے آگے زبانوں کی بھی آگے ذیلی زبانیں ہیں، مختلف لہجے ہیں علاقوں کے حساب سے۔ یہ ساری زبانیں اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ دنیا میں ایسے ہے کسی کو ایک زبان آتی ہے، دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، سات ہے، کتنی کی زبانیں آتی ہیں، 10-12 آتی ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ ساری زبانیں اللہ رب العزت کی ذات کو آتی ہیں۔ وہ زبان بنانے والا بھی ہے، قوت گویائی عطا کرنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ اس کو اپنا جاہری طور پر پکارا جائے یا سری طور پر، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ اب دیکھیں مختلف جیسے زبانیں ہیں اسی طرح مختلف رنگ ہیں، اور پھر رنگوں کے آگے بھی اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کپڑے کے کئی رنگ ہیں، آگے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی کئی شیڈیں ہیں، سفید، پھر سفید کے آگے یہ بلیک ہے، اور بلیک کے گرین ہے، بلو ہے، یہ لائٹ بلو ہے، یہ جی اپنا نیوی بلو ہے، یہ فلاں یہ ڈارک بلو ہے، ایسے مختلف رنگ یہ چلتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی تھوڑا سا زیادہ اپنا کالے رنگ کا ہے، کوئی زیادہ سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ تو یہ مختلف رنگ روپ اللہ رب العزت نے عطا کیے، تو ان چیزوں سے اللہ رب العزت کو پہچاننا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے اور تسلسل کے ساتھ وَمِنْ آیَاتِ اس کی نشانیوں میں سے، پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِ اس کی نشانیوں میں سے، آگے رات کا تذکرہ کیا ہے کہ رات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سونے اور قرار پکڑنے کی اور تسکین کا ذریعہ بنایا، بیویوں کا تذکرہ کیا پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔
اور اسی طرح زمین سے اگنے والے اناج کا تذکرہ کیا ہے. ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق پیدا کرنا السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا. یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے, اس کی آیات میں سے ہے زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنا. واختلاف اور مختلف ہونا السنتکم تمہاری زبانوں کا, کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں, والوانکم اور تمہارے رنگوں کا. ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیات البتہ عظیم نشانیاں ہیں للعالمین علم والوں کے لیے, جاننے والوں کے لیے, شعور رکھنے والوں کے لیے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تمہارا سونا باللیل رات کو, اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو. یہ انسان سوتا ہے رات کو سارے دن کا کام کاج کر کے تھکاوٹ کے ساتھ چکنا چور ہوتا ہے, رات کو سو جاتا ہے تو صبح کو پھر اللہ رب العزت تازہ دم کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ رب العزت قبض کر لیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ایک مقام پر یوں بھی فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, کہ اللہ رب العزت جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں مری ان کی نیند میں اللہ رب العزت قبض کر لیتا ہے اور وہ جانیں روک لیتا ہے جن کو فوت کرنا ہوتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے. ہماری عقل سے تو اب بالا جا رہا ہے کہ روح نکل جاتی ہے تو ہم تو مر جاتے ہیں, ہم تو سانس لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ روح نکال کر بھی چلا رہے, یہ اس کی مرضی ہے, وہ چلا سکتا ہے, وہ کارساز ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ہم تو بے بس ہیں. دنیا کے اطباء ڈاکٹر اب جدید ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ جواب دے سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت جیسے چاہے. ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہیں یہ چیزیں, لیکن اب فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں, نظر نہیں آتے ہمیں, لیکن ہمارا ایمان ہے. ایسے ہی اس کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ہماری عقل سے تو بالاتر ہیں, سمجھ میں نہیں آتی, پھر کیا انسان کی انکار کرتے. ایسے ہی لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا, کسی نے کہا کہ نہیں کوئی خالق نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, بس انسان ہی انسان ہے. اور کسی نے یوں بھی کہہ دیا شر کا خدا الگ ہے اور خیر کا خدا الگ ہے, جبکہ ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ اور اللہ ہمیں اسی پر موت دے کہ اللہ ایک ہے اور یہ خیر شر نفع نقصان کی ذات, مالک ذات وہی ذات ہے. شر آتا ہے تو ہمارے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے, خیر آتی ہے تو اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا ومن آیاتی اس کی نشانیوں میں سے منامکم تمہارا سونا باللیل رات کو, والنہاری اور دن میں, وابتغاءکم تمہارا تلاش کرنا من فضل اس کے فضل کو. یعنی یہ مال حلال کماتا ہے جو بندہ, اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. یہ مال کی اور رزق کی تلاش میں نکلنا, رات کو سونا اور دن کو اس کے فضل کی تلاش میں نکلنا. ان فی ذالک بلا شبہ اس میں اللہ آیات البتہ عظیم نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.